الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام سیدہ طیبہ متقیہ مفسرہ فقیہہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ ناز میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کا یہ پروگرام ہے۔ 18 رمضان المبارک، یہ جو رمضان المبارک کے اندر 16، 17، 18 رمضان، یہ تاریخیں مختلف اہمیت کی حامل ہے۔ جنگ بدر بھی ہوئی، فتح مکہ بھی ہوا، اور آج کے دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اگر آپ اس آیت کے ترجمے پر غور کریں اور تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مائیں ہیں نا، یہ سب کی نہیں ہیں، یہ مائیں مومنین کی ہیں۔ اگر یہ میں کہوں کہ کوئی ان کو نہیں مانتا، ان کو ماں نہیں سمجھتا، کوئی کہے جی میری ماں نہیں ہے، تو میں کہوں گا تجھے کہا بھی نہیں ہے، یہ مومنین کی ماں ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مومن ہوں اور ان کو میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ نہیں مانتا یا ان سے بغض رکھتا ہوں، لوگوں کے کہنے سے مومن نہیں بنتا۔ قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گھر والیوں کو مانے اور سب کو اپنی ماں مانے۔ تو ان کو ماں ماننے کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ یہ ماں ان کی ہیں جو مومن ہیں، اور جو مومن ہیں وہی ان کو اپنی ماں مانتے ہیں۔
جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ ہیں، محبت سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتے ہیں۔ شرف مصطفیٰ کے اندر نیشا پوری علیہ رحمہ نے ایک خوبصورت بات لکھی، کافی عرصہ پہلے میں نے یہ بیان کی تھی، اب میں دوبارہ کھول کے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا میں نے یہ کس کتاب میں پڑھا ہے۔ تو جب میں نے ابھی شرف مصطفیٰ کو دیکھا میرے دل میں آ رہی تھی یہ بات شرف مصطفیٰ میں ہے، کتاب کی جو سیرت کی کتاب ہے، تو واقعی اسی میں ہے۔ ایک دن حسنین کریمین حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، اور حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 درہم امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرماتی ہیں، اور 1 درہم حضرت امام حسین پاک کو۔ یہ جب حسنین کریمین کو درہم دیتی ہیں، اور ساتھ ہی چونکہ جب وہ تشریف لائے تھے دھوپ تھی، تو سیدہ پاک کی ایک قیمتی اور خوبصورت چادر تھی، ان کے 2 حصے کیے، ایک امام حسن مجتبیٰ کے سر پر باندھ دیے اور ایک حضرت امام حسین پاک کے سر مقدسہ پر، سر انور پر باندھ دیے۔ کہا کہ دھوپ ہے، چادر پھر بھی آ سکتی ہے، حسنین کریمین کو دھوپ نہ لگے۔ اور حضرت حسنین کریمین کے سروں پر جب وہ خوبصورت سفید چادر باندھی اور وہ دراہم ان کی خدمت میں عطا فرمائے، تو جب وہ بہر گئے نا، تو ادھر سے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے۔ جیسے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو جو جملہ کہا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کا بھلا کرے جنہوں نے آپ کو یہ درہم بھی دیے ہیں اور سر پہ یہ چادر بھی باندھی، اللہ ان کا بھلا کرے۔ وہ کون ہے؟ تو میں یہ سوچ رہا تھا اس جملے کے اوپر کہ وہ چادر قیمتی ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کے 2 حصے کیے کہ حسنین کریمین کو دھوپ نہ لگے۔ آخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں نا، کہ جن کا پورا گھرانہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ کی آل سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا کہ پہلے نہیں پوچھا کہ یہ چادر کس نے دی ہے، یہ درہم کس نے دیے ہیں، پہلے دعا دی پھر فرمایا کس نے دیے ہیں۔ تو پتہ چلا حسنین کریمین کی کوئی جو نظر کرتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بعد میں ہے، دعا پہلے عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2/3 دین کو حمیرہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حاصل کرو۔ صحابہ کرام نے اور تابعین نے بہت ساری روایات آپ سے لی ہیں، اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو معنی قرآن، حلال حرام کا علم، اشعار اور انصاب کے علم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا، کوئی عالمہ نہیں دیکھی۔ آگے ایک صحابی کا ذکر آیا ایک حدیث کی کتاب میں، وہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے لوگوں سے مسئلے سنے، اگر خلفائے راشدین کے بعد حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اگر کسی کے لہجے میں فصاحت اور بلاغت میں نے پائی ہے تو وہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، صدیقہ کائنات کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ کنیت ام عبداللہ ہے۔ آپ کہیں گے آپ کی تو اولاد نہیں تھی، پھر ام عبداللہ کیسے ہے؟ تو آپ کے ایک بھانجے تھے، تو انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی ام المومنین نے کہ میری کوئی کنیت بنا دیں۔ فرمایا آپ اپنے بھانجے کے نام پر ام عبداللہ رکھ لیں۔ یہ کنیت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی ہے۔ حضرت
عبداللہ بن زبیر کے صاحبزادے تھے، اور حضرت اسما بنت ابی بکر کے صاحبزادے تھے، عبداللہ ان کا نام تھا، ان کی کنیت پر حضرت سیدہ پاک کی کنیت ہے ام عبداللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان المبارک میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور 85 ہجری میں، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئیں تو آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا ہے، اور جس وقت آپ کا جنازہ پڑھایا گیا ہے تو اس وقت مورخین لکھتے ہیں کہ مدینے میں جتنی پہلے اموات ہوئی تھی کسی کے جنازے میں اتنا رش نہیں تھا جو حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں تھا۔ بہت زیادہ رش تھا جنازے میں، اور آپ کا وصال کس وقت ہوا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، وتروں کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے۔ منگل کا دن تھا، 17 رمضان المبارک تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل امی ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں نے خوش ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے مسلسل 3 راتیں خواب میں دکھائی گئی ہو، میرے پاس ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تمہاری تصویر لے کر آتا تھا اور یہ کہتا تھا یہ آپ کی زوجہ ہے۔ میں نے تمہارے چہرے کو کھولا تو دیکھا اس کپڑے کے اوپر اے عائشہ تیری شبی مبارک، تیری تصویر مبارک بنی ہوئی تھی۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ وہ یہ لوگوں کو بتایا کرتی تھیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں زوجہ بنی ہوں، میں خود نہیں بنائی گئی، یہ عرش سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ جبریل امی ایک چادر لے کے آتے ہیں، کپڑا لے کے آتے ہیں، اور آ کے عرض کرتے ہیں اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کپڑا ہے اس کو کھولیے، اس پہ جو تصویر بنی ہوئی ہے یہ آپ کی زوجہ مبارکہ کی ہے۔ اور جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تصویر کو کھولا، کپڑے کو کھولا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے اوپر میری تصویر بنی ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی، نکاح ہوا، اب 9 سال اور 19 سال، یہ اس پر میں عمر کے اس میں بحث نہیں پڑتا کہ کسی نے 9 سال لکھا ہے کہ آپ کی رخصتی ہوئی اور کسی نے لکھا 19 سال ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ایک موضوع ہے، اس پر ابھی میں کلام نہیں کر رہا، کیونکہ آج حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس گڑیاں تھی، میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی، اور کبھی کبھار ایسے ہوتا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور میری جو سہیلیاں آئی ہوتیں وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے نہ چھپ جاتی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے فرماتے جاؤ اپنی سہیلیوں سے ملو اور ان سے ملاقات کرو، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مجھے فرماتے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی رہتی اور گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے کسی مسئلہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو سرکار کے پاس بھیجا۔ وہ جب تشریف لائیں، بات کرنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سننے کے بعد یہ ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، تم یہ چاہتی ہو کہ جن سے تمہارے بابا محبت کریں آپ بھی ان سے محبت کریں؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تو حضرت سیدہ پاک نے عرض کی، بابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ جن سے محبت کریں اور آپ کی صاحبزادی ان سے محبت نہ کرے؟ تو فرمایا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو کہ تیرے بابا جان ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ
دوسری ازواج مطہرات آتی، کوئی پیغام لے کے کوئی بات کرتی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات کو سنا کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کافی سارے تحائف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، کیونکہ لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ جب جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں جلوہ گر ہوں تو پھر تحائف بھیجا کریں۔ تو دوسری جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا، ام المومنین ہے وہ بھی۔ سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ کا وصال ہوا ہے۔ آپ یہ روایت سنتے رہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین پاک کی ولادت ہوئی تو جبریل امین نے مٹی پیش کی، آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی اور فرمایا اس کو سنبھال کے رکھنا، جس دن یہ مٹی خون آلود ہو جائے تو سمجھنا یہ میرا بیٹا، میرا صاحبزادہ شہید ہو چکا ہے۔ اب اس پر محدثین نے بڑا کلام کیا ہے کہ وہاں پہ حضرت عائشہ بھی اس وقت حیات تھیں، دوسری ازواج مطہرات بھی حیات تھیں، مگر جان کائنات نے وہ بوتل کسی اور کو وہ شیشی نہیں دی جس کے اندر وہ کرب و بلا کی مٹی تھی، حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، کیونکہ آپ کے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب یہ میرا بیٹا شہید ہوگا سب کی جو ہے میری ازواج مطہرات سب کا وصال ہو چکا ہوگا، مگر ام سلمہ اس وقت بھی حیات ہوں گی۔ تو حضرت ام سلمہ کو دوسری ازواج مطہرات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضور لوگ ہدایہ اور تحائف اس وقت بھیجتے ہیں جب حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہوتے ہیں، تو لوگوں سے فرما دیجئے کہ روزانہ وہ ہدیہ بھیجا کریں جہاں بھی آپ کی جلوہ گری ہو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن کے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ جب یہ دوبارہ بات کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے معاملے میں اذیت نہ دیا کرو، مجھے عائشہ کے معاملے میں اذیت نہ پہنچاؤ، کیونکہ عائشہ وہ ہے کہ جس کے بستر پر میں آرام کر رہا ہوتا ہوں اور میرے اوپر وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ یہ خاصہ ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے بستر مبارک پہ جب جان کائنات لیٹے ہوتے وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ کمال صرف آپ کے حجرہ میں اور آپ کے بستر پر ہوتا تھا، باقی کسی زوجہ محترمہ کے پاس حضرت عائشہ کی زندگی میں یا بعد میں جو ہے نا وصال تو ان کا بعد میں ہوا ہے، کسی زوجہ محترمہ کے پاس محبوب ہوں اور وہی نازل نہیں ہوتی تھی۔ یہ خاصہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جلوہ گر تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی کس وقت ہوتی ہو اور ناراض کس وقت ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں ناراض ہوں یا راضی ہوں؟ تو فرمانے لگے جب آپ راضی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں رب محمد کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہیں تو فرماتی ہیں رب ابراہیم کی قسم۔ حضرت عائشہ مسکرائیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر چیز ملاحظہ فرماتے ہیں، بالکل ایسے ہی بات ہے، جب میں ناراض ہوتی ہوں پھر رب ابراہیم کہتی ہوں اور جب راضی ہوتی ہوں تو رب محمد کہا کرتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں میں محبوب مجھے عائشہ ہے۔ اور پھر سوال کیا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ عجیب پیمانے لیے پھرتے ہیں اس وقت، جس دور کے اندر ہم، جس آب و ہوا کے اندر یا جس ماحول کے اندر ہم سانسیں لے رہے ہیں، عجیب قسم کی تشکیک کا دور ہے۔ کوئی معاذ اللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو کم کر رہا ہے، کوئی حضرات صحابہ کرام کی عظمتوں کو کم کر رہا ہے، کوئی اہل بیت، کوئی اولیاء، ہر چیز کو تشکیک کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ صوفیاء کی کتابیں پڑھ لیں، انہوں نے اپنے محبین اور مخلصین کو ہمیشہ ایک ہی نصیحت کی ہے کہ ہمیشہ ان لوگوں کے پاس بیٹھا کریں جو تمہیں شک سے یقین کی طرف لے جائیں۔
بدگمانیوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہاں عجیب قسم کا ماحول ہے، لوگ پیمانہ لیے پھرتے ہیں کہ کس کا کیا مقام ہے۔ بھئی تم سے تھوڑی پوچھا جائے گا، جو اعمال ہیں وہ تم سے پوچھے جائیں گے۔ کوئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، کوئی جناب ہر کوئی نہ کوئی اب تو یہ ہے کہ کوئی کہتے ہیں جی سنتیں نہ پڑھیں، صرف فرض ہے، یہ سنتیں ہیں نہیں ہیں۔ نماز کے اندر لوگوں کو شک میں ڈالا جا رہا ہے، عظمت مصطفیٰ میں، عظمت صحابہ اہل بیت میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے پناہ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بدعقیدگی سے پناہ عطا فرمائے۔ لوگ اسی طرح سوال کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً ایک سوال کیا، کہنے لگے جی یہ بتائیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ پاک کا زیادہ مقام ہے یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ مقام ہے؟ تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرمانے لگے ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں۔ ادب والے کوئی پیمانہ لے کے تھوڑی پھرتے ہیں، ادب والوں کی دنیا ہی نرالی ہوتی ہے، عشق والوں کی دنیا ہی نرالی ہوتی ہے، کوئی پیمانہ تھوڑی ہے۔ جب وہ بندہ نہ باز آیا، اس نے پھر سوالات پہ سوالات کرنے شروع کیے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا صاحبزادی ہیں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، حضرت عائشہ غیر نبی کی بیٹی ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ نبی کی بیٹی غیر نبی کی بیٹی سے افضل ہوا کرتی ہے۔ اور یاد رکھو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، اور حضرت عائشہ زوجہ محترمہ ہے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نبی کی بیوی ہیں، اور نبی کی بیوی غیر نبی کی بیوی سے افضل ہوا کرتی ہے۔ یہ تم جاؤ جا کے پیمانے تم سوال کرو، لوگوں سے پوچھتے رہو۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے، جن کو بھی دیکھا ہے پیار سے دیکھا ہے، محبت سے دیکھا ہے۔ عزیزان محترم، مسروق بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کر رہے تھے، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے اندر داخل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخص تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس شخص کو تم نے دیکھا ہے یہ کس کی شکل نظر آ رہے تھے، یہ کس کے مشابہ تھے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل نظر آ رہے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جبریل امی نے سلام کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ تمہیں جبریل امی سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سپہ سالار بنا کے بھیجا، تو جب میں واپس لوٹا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مجھے محبوب ہیں۔ پھر میں نے کہا جی مردوں میں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت صدیق اکبر ہیں۔ پھر میں نے پوچھا پھر کون ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کا نام لیا، پھر حضرت عثمان غنی کا نام لیا۔ فرماتے میں خاموش ہو گیا اس بات سے کہ میرا نمبر تو کہیں بعد میں آئے گا، کیونکہ ابھی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن سے محبت فرماتے ہیں ان کا درجہ بھی ایسا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اظہار فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کسی نے حضرت عائشہ پاک کی شان کو کم کیا، تنقیص کی، تو حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا تم دفع ہو جاؤ اس حال میں کہ تمہاری صورت خراب ہو اور تم پر کتے بھونک رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ان کی محبوبہ کی شان کے خلاف کمی کے الفاظ بولتے ہو، تنقیص کرتے ہو۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جن کی تطہیر کے لیے، جن کی پاکی کے لیے سورہ نور کی پر نور آیات بینات نازل ہوئی ہیں۔ یہاں پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی محبوب کو علم غیب ہوتا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ انہوں نے کہا محبوب بات کرتے تو لوگ کہتے اپنے گھر کی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا محبوب جب تیرے گھر کی بات ہوگی کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی جواب دیں گے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ پاک کے بارے میں خود ہی جواب دیا ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو لوگوں نے باتیں کی، اس میں کئی محبوب علیہ السلام کے صحابہ بھی باتیں سننے میں شامل ہو گئے۔ تو پھر جب حکم نازل ہوا، ان کے اندر حضرت حسان بن ثابت بھی تھے۔ محبوب علیہ السلام جب ان سے راضی ہوئے، ان کو سزا بھی دی گئی اور لوگوں کو بھی کوڑے مارے گئے، بہتان کی سزا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جو بندہ کسی پاک عورت پر کوئی الزام لگاتا ہے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، 70 کوڑے مارنے کے بعد اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت امام مالک کے دور میں ایک عورت کسی کو غسل دینے کے لیے گئی، عورت کو، فوت شدہ کو، تو جب گئی تو اس کے جسم پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یہ تو گناہوں میں مبتلا ہوگی۔ اس کا یہ کہنا تھا، اس کا ہاتھ چپک گیا۔ دور حضرت امام مالک کا ہے۔ اب کوئی لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی اس غسالہ کو بھی ساتھ دفنا دو، کوئی کہتے ہیں نہیں اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب مختلف باتیں ہو رہی ہیں، امام مالک تک خبر جاتی ہے، فرمانے لگے اس عورت کے اوپر بھی چادر ڈال دو، پردے کا انتظام کرو، ہم آ کے دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا بی بی ایک بات بتاؤ، تم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا جی میں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ گناہ کرتی ہوگی۔ فرمایا تم نے بہتان باندھا ہے، اور بہتان کی سزا یہ ہے کہ کوڑے مارے جائیں۔ اب کوڑے مارے گئے، جب 70 کوڑے مارے گئے، اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا۔ تو وہ تو اس مردے کے عورت کے اوپر ہاتھ چپک گیا نا، تو سزا دی، اللہ نے یہ نشان ہی ظاہر کر دی۔ لیکن جب کوئی کسی پر بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتے ہیں، تو اس کو 70 کوڑے مارے جاتے، پھر جا کے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت بھی لوگوں کی باتیں سننے میں بیٹھ گئے۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا، کچھ عرصہ گزرا نا، تو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی حضور یہ دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت بھی تو ان لوگوں میں جا کے بیٹھتے تھے جو آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو ام المومنین نے جو اخلاق نبویہ سے جن کو وافر حصہ ملا ہوا تھا، انہوں نے جواب دیا مجھے ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے کہ جو محبوب علیہ السلام کی عزت و عظمت کا چوکیدارہ کرتے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عبد الرحمن بن ضحاک فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن صفوان اور ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، میں بھی تھا اور بھی لوگ تھے۔ تو حضرت عائشہ نے ان میں سے ایک کو کہا کہ اے فلاں، کیا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تم کو معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں ام المومنین۔ عبداللہ بن صفوان نے کہا اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ پاک نے ارشاد فرمایا مریم بنت عمران کے علاوہ مجھ سے پہلے کسی عورت کو 9 اوصاف نہیں دیے گئے، اور اللہ کی قسم میں اپنی سوکنوں پر فخر کر کے یہ بات کہا کرتی ہوں۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں وہ کون سے 9 اوصاف ہیں؟ حضرت حفصہ بیان کرتی تھی یہ حدیث۔ حضرت عائشہ جو ہیں ان سے پوچھ رہی تم نے یہ سنی ہے، میری عظمت کی باتیں سنی ہیں تم نے جو محبوب علیہ السلام نے مجھ پر کرم کیا ہے، میری عظمتیں اور فضائل بیان کیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ خود ہی ارشاد فرما دیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فضائل اور وہ خصائص اور وہ جو شانیں اور عظمتیں آپ کو اللہ نے عطا کی تھیں ان کے بارے میں ذکر کرتی ہیں۔ فرماتے پہلی میری شان اور عظمت یہ ہے کہ فرشتہ میری تصویر لے کے آیا، محبوب کو دکھائی اور فرمایا یہ زوجہ ہے، یعنی عرش پر میرے نکاح کے فیصلے ہوئے، محبوب علیہ السلام کی زوجہ پاک بنانے کے لیے عرش سے یہ پیغام آیا کہ یہ آپ کی زوجہ پاک ہیں۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام سے میرا جب نکاح ہوا تو میری عمر 7 سال تھی، رخصتی 9 سال کی عمر میں بعض نے لکھی ہے، بعض نے 19 بھی لکھی ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں میری رخصتی کی گئی، یعنی نکاح کسی کا اس عمر میں کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ بھی خصوصیت میری ہے۔ اور فرمایا کہ جتنی محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھیں ان میں کنواری میں تھی اور باقی جو ہے بیوہ تھیں،
اور پانچویں خصوصیت میری یہ ہے کہ جان کائنات کسی دوسری زوجہ پاک کے گھر میں بستر پر آرام فرما ہوتے تھے تو وحی نازل نہیں ہوتی تھی. یہ خاصہ بھی میرا ہے، میرے بستر پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا. اور چھٹی جو ہے میری شان یہ ہے کہ قرآن مجید میری شان میں نازل ہوا. اگر وہ آیات بینات نازل نہ ہوتی تو امت ہلاک ہو جاتی. مثلا حد قذف ہے، اور یہ تیمم کے مسائل ہیں، اور بھی کافی سارے مسائل ہیں، یہ آپ کی وجہ سے قرآن میں نازل ہوئے ہیں. اور ساتویں میری جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جبریل امی کو میں نے دیکھا ہے، میرے علاوہ جبریل امی کو کسی نے نہیں دیکھا. اور آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ میرے حجرے میں جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کی گئی. اور نویں خصوصیت یہ ہے کہ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت حجرے میں میرے علاوہ اور اس فرشتے کے علاوہ جو جان کائنات کی روح مقدسہ کو لینے آئے تھے کوئی اور نہیں تھا. یہ 9 خصوصیات مجھے اللہ نے عطا کی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے جس کو زہری نے بیان کیا ہے، مجمع الزوائد کے اندر ہے، کہ اگر تمام علوم کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا علم جمع کیا جائے تو تب بھی حضرت عائشہ کا علم سب سے زیادہ ہے. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حلال و حرام علم، شعر اور طب کا جاننے والا میں نے نہیں دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں ازواج مطہرات میں وراثت کا علم سب سے زیادہ کون جاننے والا تھا؟ تو صحابہ نے بیک زبان کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھیں. اور ابن قیس نے لکھا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خطبات سنے ہیں، اور ان کے بعد میں جتنے خلفاء ہیں کوئی اتنا فصیح اور بلیغ گفتگو نہیں فرماتا جتنا ام المومنین حضرت عائشہ پاک گفتگو فرماتی ہیں. ایک مرتبہ سخاوت اتنی تھی کہ 1,00,000 دینار درہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں بھیجے. آپ نے سارے کھڑے کھڑے تقسیم فرما دیے، کچھ بھی گھر بچا کے رکھا، سارے تقسیم کر دیے. اور آپ کی جو خادمہ تھی نا، اس نے کہا ام المومنین ایک تو درہم بچا کے رکھتی. فرمایا پہلے یاد کرواتی، اب تو ہم نے دے دیا ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی. مجھے پتا ہے آپ بڑا دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور اتنے روزے اور مشقت میں آپ سے بولا تو نہیں جا رہا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی صحابی کو کوئی علمی مشکل آتی، کوئی مسئلہ حل کروانا ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جاتے اور وہ 1 منٹ میں مسائل حل کر دیتی. اور ایک بات جو ہے بڑی زبردست ہے جس پر حضرت عائشہ پاک ساری زندگی لوگوں کو بتایا کرتی تھی اور بلکہ فخر فرمایا کرتی تھی، وہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس جانے لگے، وقت آیا آپ کے وصال مبارکہ کا، تو فرماتی ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی. اور اتنے میں عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، حضرت عائشہ پاک کے بھائی، تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھے. تو میں نے دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کو دیکھ رہے ہیں. میں نے محسوس کیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک کرنا پسند فرمائیں گے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہاں. اور پھر میں نے جب وہ مسواک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا تو پھر میں نے عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چبا دوں، نرم کر دوں مسواک کو. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس کو نرم کر دیں. تو فرماتی ہیں میں نے اپنے منہ مبارکہ سے مسواک کو نرم کیا اور وہی مسواک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا. فرماتے ہیں لعاب دہن میں میرے منہ مبارک سے وہ
نرم کیا ہوا مسواک محبوب نے استعمال کیا اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یہ محبت اور پیار تھا جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پاک سے کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پاک کی بڑی بڑی عظمتیں اور بڑی بڑی شانیں جو ہے وہ محدثین نے نقل کی ہیں، اور ایک بات حضرت مجدد پاک نے بڑی زبردست لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے، اس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ پاک کے حجرے میں تھے، اور فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ وہ حجرہ ہے جو عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، وہ حصہ جہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی آرام فرما ہے۔ دوسرے جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ عرش اعظم سے زیادہ افضل حصہ ہے۔ تو یہ بھی شان یہ ہے کہ دائمی طور پر حضرت ام عائشہ کے حجرے میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی وصال ہو گیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ حضرت ام المومنین سے اجازت مانگو، اگر وہ اجازت دیں، بھئی حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، اگر اجازت دیں تو میں سرکار اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے قرب میں دفن ہونا چاہتا ہوں، مدفن کی جگہ مانگ رہا ہوں۔ تو جب حضرت عمر کے صاحبزادے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے حضرت عمر کا پیغام سنایا، آپ نے فرمایا یہ جگہ میں نے تو اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، چلو یہ جگہ عمر کے لیے مخصوص کر دیتی ہوں، اجازت دے دیتی ہوں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ کمال دیکھیں، فرمایا کہ ہو سکتا ہے ام المومنین نے، چونکہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، میں امیر المومنین ہوں، میری وجہ سے روب اور دبدبے کی وجہ سے انہوں نے کہیں اجازت نہ دی ہو، فرمایا جب میرا وصال ہو جائے تو پھر ام المومنین کے پاس جانا، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے یہاں پہ سپرد الہ کرنا، ورنہ جنت البقیع میں لے جانا۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے عدل اور انصاف۔ عدل تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مشہور ہے۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، پھر اجازت لی گئی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر جا کے اس روضہ مبارک کے اندر، اس حجرہ کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنی۔ تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں روزانہ ختم شریف پڑھا کرتا، ختم خواجگان، اور ایصال ثواب کیا کرتا۔ تو ایک دن نا میں رات کو سویا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ جیسے زیارت نصیب ہوئی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ انور مجھ سے پھیر لیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی ناراضگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے اپنا چہرہ انور پھیر رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں۔ جیسے میری پھر آنکھ کھلی میں سوچتا رہا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ تو فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب میں ایصال ثواب کرتا ہوں، ہدیہ پیش کرتا ہوں، تو میں ام المومنین حضرت عائشہ کا نام لینا بھول جاتا ہوں، نام نہیں لیتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور پھر میں نے جو سوچا سمجھا، پھر میں روزانہ جب بھی کوئی ختم پڑھتا، کوئی میں ورد وظیفے پڑھتا، تو ام المومنین حضرت عائشہ پاک کا باقاعدہ نام لے کے ہدیہ پیش کیا کرتا تھا۔ پھر جب مجھے دوبارہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ دیکھ کے مسکرا رہے تھے، گویا جو میں نے سوچا وہ بات سچ تھی۔ تو میں نے پہلے عرض کی کہ آپ کا جو وصال مبارکہ ہے وہ 17 رمضان المبارک ہے، اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ابن عساکر میں ہے کہ اتنا جنازے میں کہیں زیادہ رش نہیں تھا جتنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں رش تھا۔ اتنے پہلے مسلمان کبھی جمع نہیں ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 66 سال تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو پڑھیں
اپنے گھر میں عورتوں کو پڑھائیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل کو بہت جلدی استدلال فرما لیتی تھی، مسائل استنباط فرما لیتی تھی۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور بنی، آپ اپنے روضہ مطہرہ مقدسہ کے اندر آرام فرما ہوئے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پاک حاضری دیا کرتی تھیں، لیکن پھر جب حضرت صدیق اکبر آئے پھر بھی حاضری دیتی تھیں، اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور بنی تو پھر آپ پردہ کر کے، پردے کا پورا اہتمام کر کے پھر حاضری دیا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا آپ اس طرح کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء کی ذات ببرکات میرے شوہر کی حیثیت سے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ چونکہ مومن کی نظر مٹی سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، اس لیے میں پردے کا اہتمام کرتی ہوں۔ تو حضرت ام المومنین نے شرعی طور پر اپنی روحانی بیٹیوں کو کیا حکم دیا؟ اب اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جن علماء نے عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت دی، انہوں نے کہا جس طرح پردے سے وہ جایا کرتی تھی اسی طرح پردے کی حالت میں جانا چاہیے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں ایک دن نا میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک عورت آئی، اس نے اپنا ہاتھ چھپایا ہوا تھا۔ جیسے وہ آئی نا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تیرا ہاتھ چھپا ہوا کیوں ہے، تو نے کپڑا کیوں ڈال رکھا ہے؟ اس نے عرض کی اے ام المومنین، میرا جو والد تھا وہ بڑا سخی تھا، لوگوں کو کھلانے پلانے کا بڑا شوق تھا، وہ دودھ کی، پانی کی، شربت کی سبیلیں لگا لگا کے لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور میری جو ماں تھی نا وہ بڑی کنجوس تھی، وہ کسی کو کچھ نہیں دیتی تھی، الٹا میرے ابا جی سے لڑتی تھی۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن نا میرے ابا جی دنیا سے چلے گئے، کچھ عرصہ گزرا، میری ماں بھی چلی گئی۔ جب وہ دونوں دنیا سے چلے گئے تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ میرا باپ ایک حوض پہ کھڑا ہے اور لوگوں کو پانی پلا رہا ہے اور شربت پلا رہا ہے، اور میری ماں کے پاس نا چند چربی کے ٹکڑے اور گوشت کے ٹکڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ابا جی اتنے خوش ہیں اور لوگوں کو چیزیں دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں تھوڑی سی یہ چربی اور یہ گوشت ہے۔ تو کہنے لگی تیرا والد جو تھا وہ سخی تھا، اس کی سخاوت کی وجہ سے اب بھی اللہ نے اس پر کوئی انعامات اتنے دیے کہ جیسے وہ یہاں دیتا تھا ادھر بھی ایسے ہی خدمت کر رہا ہے۔ تو میں نے اپنے والد سے وہ جو پانی تقسیم کر رہے تھے، حوض کوثر کا پانی تھا، تو میں نے وہ پانی لے کر نہ اپنی ماں کو پلا دیا، کیونکہ وہ پیاس کی وجہ سے پانی پانی کر رہی تھی، میری ماں تھی۔ تو حاتم غیبی سے آواز آئی کہ جو سخی ہوتا ہے اس کے لیے یہ درجات ہیں، یہ تو سخاوت نہیں کرتی تھی، اس کو پانی کیوں پلایا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو میرا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اب یہ میرا ہاتھ اسی طرح خشک ہے جیسے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ چونکہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، آپ کے دماغوں پہ تھکاوٹ کے اثرات ہیں، تو اب اس پر پھر کلام کیا جائے کہ جی وہ تو خواب میں دیکھا تھا، پھر ہاتھ کیوں خشک ہو گیا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو میں ابھی نہیں بیان کر رہا، جب آپ ہوشیار ہوں گے، تھوڑے بیدار ہوں گے، تھکاوٹ کے اثرات نہیں ہوں گے، پھر انشاءاللہ کبھی یاد کروانا، اس پر بھی بیان کریں گے کہ وہ جو خواب میں دیکھتے تھے حقیقت میں ایسا کیوں ہو جاتا تھا۔ بہرحال حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پاک ابھی یہ حال اس کا سن رہی تھی، اتنے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پورا خواب اس کا بیان کیا عورت کا، اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفارش کرتی ہوں اس کا ہاتھ تو تندرست کر دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اس نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا اسی کپڑے کے اوپر سے ہاتھ پھیرا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ اس عورت کا ہاتھ تندرست ہو گیا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ پاک نے کئی جو ہیں احادیث مبارکہ بھی روایات کی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ ان کی خدمت میں جاتے اور علوم و عرفان کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اور بالخصوص محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے اور صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی بارگاہ ناز میں اس لیے ہدیہ تبریک پیش کیا ہے، ام المومنین ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔